الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين المنتخبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المحكم وقوله المتقن وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں جشن تاج پوشی مولا الموحدین یعصوب الدین کلمۃ الرحمن میزان الاعمال علی بن ابی طالب علیہ الف التحیۃ والثناء، یوم اکمال الدین، یوم اتمام النعمہ، ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عظیم دن ہے۔ صادق آل محمد سے سوال کیا گیا، سئل الصادق علیہ السلام: هل للمسلمین عید غیر یوم الجمعة والاضحى والفطر؟ قال نعم، اعظمها حرمة۔ قال الراوی: وأي عید هو؟ قال هو يوم الذي نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه۔ صادق آل محمد سے کیا مسلمانوں کے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ اس سے بھی عظیم ترین ایک دن ہے، اس سے بھی بابرکت بافضیلت ایک دن ہے۔ قال، تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ وہ کون سے دن ہے؟ تو اس وقت فرمایا هو يوم الذي نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين وقال من كنت مولاه فعلي مولاه۔ وہ دن جس دن پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت کے لیے معین فرمایا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لہذا جس اعیاد پر تمام مسلمان اتفاق ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے عظمت کے اعتبار سے عید غدیر اخر زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ اذا کان یوم القیامت زفت 4 ایام الى اللہ کما تزف العروس الى خدرها قیل ما هذه الایام؟ قال هو يوم الجمعة والاضحى والفطر والغدیر، وإن يوم الغدير بين الفطر والأضحى والجمعة كالقمر بين الكواكب۔ جب قیامت کے دن خداوند عالم کے سامنے 4 دن کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا جس طرح ایک دلہن سجایا جاتا ہے، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا
کہ ابن رسول اللہ وہ کون سے ایام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الغدیر۔ آیا امام رضا علیہ السلام نے یہی فرما کے اکتفا کیا؟ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمَ الْغَدِيرِ بَيْنَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالْجُمُعَةِ كَالْقَمَرِ بَيْنَ الْكَوَاكِبِ۔ ان تمام ایام، جس ایام کو خداوند عالم کے حضور سجا کے پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے عید غدیر کو جو ہے نا وہ فضیلت حاصل ہے، وہ مقام حاصل ہے، جس طرح آسمان پہ ستاروں کے درمیان قمر کو جو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، چاند کو جو باقی ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے۔ بہت ساری روایات هو یوم التہنئۃ یہنئ بعضکم بعضا، کہ یہ عید غدیر کا دن یوم التہنئہ ہے، یوم مبارک ہے، مبارکبادی پیش کرنے کا دن ہے۔ یہنئ بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے لیے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ فَإِذَا لَقَى الْمُؤْمِنَ أَخَاهُ، جب مومن اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں تو کہ اس طرح کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب والائمۃ الاطہار علیہم السلام۔ وہ یوم، ایک روایت نہیں، دو روایت نہیں، کثرت سے روایت موجود ہیں، وہ یوم التبسم فی وجوہ الناس من اہل الایمان۔ ہاں لیکن شرط رکھا گیا کہ اہل ایمان میں سے ہو۔ عید غدیر کے دن وہی مسکراتے ہیں، وہی خوش ہو جاتے ہیں، انہی کے روح کو سکون میں جو اہل ایمان۔ بہرحال عظمت یوم غدیر انتہائی اہمیت کے حامل ہے، بہت عظیم دن ہے۔ میں اصل موضوع کی طرف آ جاؤں گا کہ جب رسول گرامی اسلام حجۃ الوداع کر کے غدیر خم کے مقام پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت گرمی کی یہ حالت تھی، راویان حدیث روایت کر لیتے ہیں کہ شدت گرمی سے لوگ سائے ڈھونڈنے کی طرف نکلتے ہیں، بعض اپنے عبا کے ایک حصے کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں اور ایک حصے کو اپنے پاؤں کے نیچے، یعنی شدت گرمی ہے۔ اور اس شدت گرمی میں رسول خدا کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول بلغ پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، جس چیز کو رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کو پہنچا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس پیغام کو نہیں رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خدا ہے جو آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، جو آپ کو بچائیں گے لوگوں کے شرور سے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی اسلام نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، اس کے بعد ہم اس آیت کو یوں تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل فی ولایت علی بن ابی طالب۔ اور صرف یہی آیت نہیں، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ عالمیہ یہی ہے کہ جس قرآن کے بارے میں تفکر کرنے کو بارہا رب ذوالجلال نے فرمایا، بار بار تفکر کرنے کے حوالے سے آیتیں نازل کی، تدبر کرنے کو کہا، قرآن کی عظمت بیان کی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ خود پیغمبر گرامی اسلام کے دور میں بھی اگر ہم ملاحظہ کر لیں تو پیغمبر گرامی اسلام لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف بار بار متوجہ کراتے تھے، بار بار صاحبان علم کو عظمت دیتے تھے، ان کے لیے خاص مقام عطا فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی مہاجرین میں سے آ جاتے تو اس کو اہل علم کی طرف
بھیج دیتے تاکہ قرآن سیکھیں. کیوں خدا کے رسول نے اس قدر اہمیت دی قرآن کے حوالے سے؟ چونکہ قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے والے ہی اس دین کی حفاظت کر سکتے تھے، حقیقی معنوں میں ہی وہ اسلام کو سمجھ سکتے تھے، حقیقی معنوں میں ہی وہ خلافت کو سمجھ سکتے تھے، حقیقی معنوں میں ہی رب ذوالجلال کی عظمت کو وہ سمجھ سکتے تھے. لہذا پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں تمام آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی اور پیغمبر گرامی اسلام نے لکھنے کے لیے کہا. بلکہ بعض لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ، آیا جو آیت مجیدہ کی آپ تلاوت فرماتے ہیں ان کے علاوہ جو تفسیر بھی آپ بیان فرماتے ہیں آیا ان کو بھی لکھ لوں؟ تو پیغمبر گرامی اسلام فرماتے تھے ہاں ان کو بھی لکھ لیں. اسی لیے جب مولائے کائنات قرآن کی تفسیر لکھنے کے بعد خلیفہ اول کے پاس لے گئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ خلیفہ اول نے بلایا اور اس تفسیر کو لانے کے لیے کہا. تو جب امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں پہ اس تفسیر کو لے کے گئے تو اس وقت جیسے انہوں نے دیکھا فرأى فضائح القوم من الانصار والمہاجرین، تو انصار و مہاجرین کے فضائح کو جب انہوں نے دیکھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے جو تفسیر لے کے اگر اس کو لوگوں کے درمیان پیش کر لے تو ہمیں چھپنے کے لیے کوئی مقام نہیں ملے گا. لہذا انہوں نے فوراً زید بن نے ثابت کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ فوراً ایسی تفسیر لکھیں جس میں فضائل مہاجرون اور انصار نہ ہو اور جس میں فضائل علی ابن ابی طالب کم سے کم ہو. اور انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس وقت عمر نے کہا، خلیفہ ثانی نے کہا کہ یا ابوبکر اگر یہ تفسیر ہم پیش کر لیں گے تو اس وقت علی ابن ابی طالب نے جو تفسیر لکھی ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم علی کو دوبارہ بلائیں گے اور اس تفسیر کو جلا دیں گے اور علی کو قتل کر دیں گے. یعنی انہوں نے حقائق کو چھپانے کے لیے جو کچھ ممکن تھا انہوں نے کرنے کی کوشش کی. حتیٰ کہ جب خلافت پہ قابض ہو گئے، وہ خلافت جو رب ذوالجلال اپنے حکم کے مطابق جس کو تنصیب کرنا تھا شورا کے ذریعے انتخاب کیا، باوجود اس کے کہ قرآن مجید میں بارہا جب بھی خلافت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ رب ذوالجلال انی جاعل فی الارض خلیفہ کو بنانے والا میں ہوں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں تجھے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں اے داؤد. آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں تو جہاں پہ خلافت کا تذکرہ ہے وہاں پہ رب ذوالجلال نے اس کے جاعل کو بنانے والے کو اپنی طرف نسبت دی ہے. تو یہاں پہ کس طریقے سے انہیں حق ملا کہ انہوں نے خلافت کو شورا کے ذریعے انتخاب، جو بھی ہو بہرحال انہوں نے خلافت کو حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ راویان حدیث کے پاس لوگوں کو فورس بھیج کے کہا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی طرف سے جو احادیث ہے اس کو لکھنا بند کر دیں، ان کو جمع کر دیں. حتیٰ کہ بہت سارے احادیث جلا دیے گئے. بہرحال عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ واقعہ غدیر کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ غدیر چھپ نہیں سکا تو اس واقعہ غدیر کی تعویل کرنے لگا. کہا کہ رسول گرامی اسلام نے یہاں پر جو من کنت مولا فہذا علی مولا کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، بیان فرمایا ہے. اس سے مراد اپنی دوستی کا اظہار کرنا ہے. یعنی جن کا میں دوست ہوں ان کا علی دوست ہے. تعویل کی انہوں نے
لیکن سیاق و سباق کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. اگر ہم ایک لحظے کے لیے بھی غور و فکر کر لیں, ایک معمولی شخص سے بھی ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتا, ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ معمولی شخص بھی اس طریقے سے کہے کہ تپتی دھوپ ہو, لاکھوں کا مجمع ہو. بعض روایت کے مطابق 1,20,000 کا مجمع بیان کر لیتے ہیں, بعض روایت کے مطابق 1,70,000 کا مجمع بیان کر لیتے ہیں, بعض روایت کے مطابق 10,000 کا مجمع بیان کر لیتے ہیں. مختلف روایات ہیں. لہذا اتنے مجمع کو بلا لے, اور وہ بھی تپتی دھوپ میں, اور جو جا چکے ہیں ان کو واپس بلا لیں, اور جو آنے والے ہیں ان کے انتظار کا حکم دیں, اور اس کے بعد وہ رسول جو انا دار الحکمہ وعلی بابها, جو سرچشمہ حکمت ہو, سرچشمہ علم ہو, سرچشمہ عدالت ہو, وہ رسول اسلام کیسے اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ماں ہو, اور لاکھوں کے ایک عام شخص سے بھی ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس طریقے سے کہے کہ اتنے لوگوں کو زحمتیں دے, تپتی دھوپ میں بٹھائیں, اور جو جا چکے ہیں ان کو بلا لے, جو آ رہے ہیں ان کے انتظار کا حکم دیں. بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور یہ کہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. آپ ذرا آئے کریمہ کی سیاق کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول جس کے لیے رب ذوالجلال محبت سے, الفت سے بارہا مخاطب ہوتے ہیں القابات کے ذریعے, کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى, کبھی ایھا المزمل, کبھی ایھا المدثر. وہ رسول آج رب ذوالجلال کا لہجہ بدل کے دمکیانہ الفاظ میں وَإِن یا ایھا الرسول, پہلے وہ القابات سے ہٹ گئے, یا ایھا الرسول کہہ کے مخاطب کیا, بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تفعل, اور یہاں پہ اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ, وہ رسول جس نے اتنی زحمتیں برداشت کی دین مومن اسلام کو پہنچانے کے لیے, وہ رسول یہ فرماتے ہیں کہ ما اوذی النبی مثل ما اوذیت, کسی نبی نے بھی وہ اذیتیں برداشت نہیں کی, ان پر وہ اذیتیں نہیں پہنچی جو مجھ رسول پہ پہنچ چکی ہیں. آپ باقی انبیاء کی طرف دیکھیں, مصائب حضرت ایوب کی طرف دیکھیں, مصائب حضرت یوسف کی طرف دیکھیں, مشکلات جناب یعقوب کی طرف دیکھیں, بہت بڑی مشکلات ان کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ان سب سے بڑھ کے زبان وحی کے ذریعے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مالک فرما رہا ہے کہ ما اوذی النبی مثل ما اوذیت, کسی نبی نے بھی وہ اذیتیں برداشت نہیں کی جو اذیت مجھے دی گئی. اس رسول کے لیے آج رب ذوالجلال لہجے کا رخ بدل کے پیار بری محبت سے پر وہ لہجے تبدیل ہو کے فوراً کہیں کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. لہذا آیات کی سیاق و سباق کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر دوستی مراد نہیں. اگر دوستی مراد ہوتی تو رسالت کے کام کو ایک سائڈ پہ, اور اس امر الہی کو جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہے اس کو ایک سائڈ پہ نہیں رکھتے. اس کے بعد فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آپ دیکھیے اس آیت میں ابتدائے ہر جملے سے, جس آیت مجید کے ہر جملے سے ثابت ہوتے ہیں کہ یہ بہت عظیم کام ہے جس کے لیے رسول گرامی اسلام کو حکم دے رہے ہیں. یا ایھا الرسول میں بھی اشارہ ہے, بلغ ما انزل الیک میں بھی اشارہ ہے, وَإِن میں بھی اشارہ ہے, فما بلغت رسالہ میں بھی اشارہ ہے, واللہ یعصمک من الناس میں بھی اشارہ ہے. آیا دوستی کے لیے, دوستی کے اعلان کے لیے پیغمبر کو لوگوں سے خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس. لہذا دوستی یہاں پر قطعاً مراد نہیں ہے, اور آیا صرف
آیت نہیں ہے اشارہ ہے، بلکہ آیت کے بعد جیسے ہی پہنچایا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچا دے. تو آیا دوستی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے 1,20,000 کا مجمع بٹھائیں اور اس کے بعد یہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے. اسی میں اکتفا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، کیا تمہارے جانوں پر حق کا تصرف تم زیادہ رکھتے ہیں یا میں زیادہ رکھتا ہوں؟ آیا رسالت الہی کو پہنچانے کے لیے میں نے کوئی کمی چھوڑی؟ رسول اقرار لے رہے ہیں نشہد انک قد بلغت ونصحت ونصحت وجاہدت، لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے واقعی رسالت کو انجام دی. یہ ساری باتیں دلیل ہے کہ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی حکم نہیں ہے. آیا صرف یہی دلائل ہے؟ نہیں، بلکہ فوراً جب رسول گرامی اسلام نے مولائے کائنات کو اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنا کے سب کو دکھایا اور مولائے کائنات کے ہاتھوں کو اس قدر بلند کی کہ بغلوں کے سفیدی بھی نظر آنے لگے، اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم ظالما والاہ وعادما عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وعدل الحق حیث ما دارہ. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور سب سے اہم ترین بات یہاں پہ یہ ہے وعدل الحق حیث ما دارہ، حق کو وہیں پہ پلٹا دے جہاں پہ علی پلٹے. آیا دوستی کے اعلان کے لیے رسول کو یہ بھی کہنا پڑا کہ اللہم والی من والا، جو علی سے محبت کر لے، دوستی رکھے، ولایت رکھے، وہ علی کی ولایت کا اقرار کر لے، اس کے ساتھ دوستی تو بھی دوست بن جا. وعاد من عادا، علی کی دشمنوں سے دشمنی رکھ. وانصر من نصر، جو علی کی مدد کر لے ان کی مدد کرے. اب علی پلٹے. لہذا یہ سارے دلیل ہیں کہ یہاں پر معمولی کام کے لیے نہیں بلکہ خود تصرف کے حوالے سے سوال کرنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہاں پہ خلافت کو مولائے کائنات کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے بعد فوراً آیے مجیدہ نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب ذوالجلال اس عظیم کام سے خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آج اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تمام کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مبین اسلام کے اوپر راضی ہو گئے رب ذوالجلال. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو پسندیدہ دین جس کو رب ذوالجلال نے پسند کیا، راضی ہو گئے رب ذوالجلال، وہ آج کا دن ہے، یوم غدیر ہے. آیا صرف یہی ہے؟ نہیں، بلکہ کہتے ہیں صاحبان تشریف لاتے ہیں، جیسے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، کہتے ہیں بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مؤمنہ. علی تجھے مبارک ہو، تم ہمارے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا بن گئے. واللہ انہو لفضیلہ، خدا کی قسم یہ بہت فضیلت ہے، فضیلت کے اعتبار سے بہت فضیلت مقام ہے. یہ اقرار کرنا آیا دوستی کے لیے اقرار کرنا تھا. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اگر یہاں پہ دوستی مراد نہیں ہے تو علی ابن ابی طالب نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ عزیزان محترم، امیر المومنین خاموش نہیں رہے ہیں. مولائے کائنات نے، چاہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہو، چاہے مولائے کائنات ہو، حق کی حمایت میں ہمیشہ آپ بولتے رہے ہیں
آپ دیکھیں اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ وانه ليعلم ان محلی منها كمحل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطيد فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذاء او اصبر على تخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويبدع فيها باید طویل خطبہ ہے، خطبہ شقشقے کے حوالے سے آپ سب واقف ہیں. مولا کائنات کبھی خاموش نہیں رہے ہیں. آیا یہاں پر ایک اور سوال یہ سوال میں ان سے کر لیتا ہوں کہ آیا صرف یہاں پہ چلو آپ لوگ ادھر مولا کائنات کی ولایت کے حوالے سے دوستی کا مراد لیں، لیکن کیا رسول گرامی اسلام نے صرف اسی مقام پہ آگے ولایت کا اعلان کیا؟ نہ، اول بعثت سے لے کے ولایت کا اعلان پیغمبر نے ولایت کا اعلان فرمایا کہ من یوازرنی فی دعوت انذر عشیرتک الاقربین. کہ آیت جب نازل ہو گئی تو اس وقت رسول گرامی اسلام نے دعوت العشرہ کا واقعہ سب جانتے ہیں، سب کو بلانے کے بعد کہا من یوازرنی فی هذا الامر، اس امر میں میرے ساتھ کون مدد کر لے گا؟ تو اس وقت سب خاموش ہو گئے. علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ جب کہا کہ یا علی انت اخی و وصی و وارثی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا وارث ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا جانشین ہے. آیا صرف یہی اسے ایک مقام تھا؟ نہیں، بارہا رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ختم نبوت کا اعلان کر دیا، لیکن وصایت کے حوالے سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. وہاں پہ ہارون اور موسیٰ کی نسبت کیوں دی؟ کیا وجہ شباہت تھی؟ آیا صرف یہی نہیں بلکہ بارہا پیغمبر گرامی اسلام مولا کائنات کے فضائل جب بھی بیان فرماتے تھے اشارہ اسی طرف تھا. چونکہ خلافت کے لیے، نائب بننے کے لیے، کم از کم جس کے نائب بننے جا رہے ہیں اس کے مواصفات تو ہو. دنیا کے معمولی کاموں میں ہم اگر اپنے نائب بنانا چاہتے ہیں تو ان کی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے. ایک انجینئر اگر کہیں پہ سفر کر رہا ہو تو وہ انجینئر ایک دوسرے انجینئر کو جو ان تمام امور سے واقف ہو، مشینوں کو چلانے کے انداز جانتا ہو، مشینوں کی خرابی سے واقف ہو، اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد سفر کر لیتے ہیں. تو یہ چرخ کائنات کا جو سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے، یہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کو چلانے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام وصایت کے بغیر، ولایت کے بغیر، جانشینی کے بغیر اس دنیا سے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. لہذا میں اسی پر اکتفا کر لیتا ہوں. عزیزان محترم، مسلمانان جہان سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ تحقیق کا باب مفتوح ہے، تحقیق کا باب کھلا ہوا ہے. یہاں پر ہم اگر ولایت کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں تو ہم تعصب کر کے نہیں، کسی کی دل آزاری کی خاطر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ حق کو جان لے. اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو جان لے، اہل حق خود بخود جان جائیں گے. اگر آپ لوگوں کے پاس دلیل ہے تو ہم ماننے کے لیے نحن اصحاب الدلیل، اینما یمیل نمیل. ہم جس جگہ، جس طرف حق ہو، جس طرف دلیل ہو، ہم دلیل کی بنیاد پر ہی بات کر لیتے ہیں. دلیل لائیں. ہمارے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو نظریاتی اختلاف ہے، اگر اختلاف ہے تو علمی اختلاف ہے. تو میں اس عظیم دن کی مناسبت سے آپ تمام عاشقان ولایت و امامت کو، بلکہ میں یوں کہوں تمام مسلمانان جہان کو جس دن دین اسلام پر رب ذوالجلال راضی ہوا، مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور میں اپنی طرف سے اور قائد محبوب کی طرف سے آپ تمام
حاضرین سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں. بارگاہ ہے رب العزت میں دعا ہے، پروردگارہ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مولا کائنات کے سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ولایت علی کے ساتھ متمسک رہ کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ شایان علی ابن ابی طالب دنیا کے جس کونے میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریضہ ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے. بندہ گناہگار ہے، عاصی ہے، لیکن مولا کائنات کے جواب میں ہے. مولا کائنات کا وسیلہ دے کے پروردگارہ جو مریض ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگارہ علم اسلام کو بلند فرما، علم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. پروردگارہ شایان علی ابن ابی طالب دنیا کے کونے کونے میں مظلومیت کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ قائد محبوب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور میں تعجیل عطا فرما. ان کے نیک اعوان انصار میں ہمیں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ